کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر اچانک آپ غائب ہو جائیں تو کتنے لوگ آپ کو واقعی تلاش کریں گے؟ آپ کے فون میں کتنے کانٹیکٹس ہیں؟ 200، 500، 1000، 2000، لیکن اپنی زندگی میں وہ اتنا اکیلا تھا کہ 4 دن تک کسی کو خبر نہیں ہو سکی کہ وہ لاپتہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی آن لائن ہے تو وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی سٹیٹس لگا رہا ہے تو اس کی زندگی میں سب ٹھیک چل رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کی سنیپس آ رہی ہیں تو آل از ویل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے بخیریت ہوں گے۔ اس چمکتی دمکتی روشنیوں بھری چہل پہل والی دنیا کے اندر اللہ جل شانہ آپ کو سلامت رکھیں، اللہ آپ کی دل کی تمام خواہشوں کو پورا کرے۔ ذرا رکیے گا پلیز۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر اچانک آپ غائب ہو جائیں تو کتنے لوگ آپ کو واقعی تلاش کریں گے اور کتنے دن تلاش کریں گے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، اور اگر 4 دن گزر جائیں، کیا کوئی دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ کیا کوئی آپ کو فون کال کرے گا؟ یا پھر دنیا ویسے ہی چلتی رہے گی جیسے اب بھی چل رہی ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو؟ یہ کوئی کہانی نہیں ہے سر، دس از ریالٹی، یہ حقیقت ہے۔ لاہور کے چلڈرن ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی تھی، بالکل عام جیسے روز کھڑی ہوتی تھی، لیکن اس گاڑی کے اندر ایک خاموشی تھی، ایسی خاموشی جسے کوئی سن نہیں سکا۔ جب گاڑی کھولی گئی تو اندر سے ایک لاش نکلی۔ وہ لاش کسی عام انسان کی نہیں تھی، وہ ایک ڈاکٹر تھا۔ آپ کے معاشرے میں سب سے زیادہ محنت کرنے والا طبقہ، جو کہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا وقت انسانیت کی جان بچانے میں لگاتا ہے، وہ ڈاکٹر احمد لطیف، ایک ایسا انسان جو روز دوسروں کی زندگیوں کو بچاتا تھا، جو ہسپتال میں لوگوں کے لیے امید تھا، جو کسی کے لیے بیٹا تھا تو کسی کے لیے دوست تو کسی کے لیے سہارا، لیکن اپنی زندگی میں وہ اتنا اکیلا تھا کہ 4 دن تک کسی کو خبر نہیں ہو سکی کہ وہ لاپتہ ہے۔ 4 دن نہ کوئی کال، نہ میسج، نہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، نہ گاڑی کھولی، نہ کسی نے حال چال پوچھا، کہ وہ گاڑی خاموش پڑی رہ گئی۔ ذرا رکیے اور سوچئے، ایسا انسان جو روز زندگی اور موت کے درمیان کھڑا ہے، آخر میں خود خاموشی میں گم ہو گیا۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک آئینہ ہے، ہم سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ آج ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں، اتنے اپنے کاموں میں گم ہو گئے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو محسوس کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی آن لائن ہے تو وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی سٹیٹس لگا رہا ہے تو اس کی زندگی میں سب ٹھیک چل رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کی سنیپس آ رہی ہیں تو آل از ویل۔ لیکن حقیقت کیا بھائی، ریالٹی کیا ہے یہاں پہ؟ ریالٹی بیسیکلی یہ ہے کہ بہت سے لوگ خاموشی میں ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی ذہنی شکار میں، ذہنی تنہائی میں، ذہنی دباؤ میں، کوئی اپنی تنہائی میں جنگ لڑ رہا ہے، کوئی اپنی جنگ اکیلے لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ بول نہیں رہا اور ہم سن نہیں رہے۔ سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ خاموشی سب سے بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ جب انسان چیختا ہے تو لوگ مدد کو آ جاتے ہیں، لیکن جب انسان خاموش ہو جاتا ہے تو دنیا اسے بھول جاتی ہے، اور یہی یہاں ہوا ہے۔ ایک پڑھے لکھے کامیاب قابل ڈاکٹر کے ساتھ اصل سوال یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اصل سوال یہ ہے کیا ہم بھی کسی کو اس طرح نظر انداز کر رہے ہیں؟ آپ کے فون میں کتنے کانٹیکٹس ہیں؟ 200، 500، 1000، 2000۔ میں نے اپنا موبائل دیکھا، اپراکسیمیٹلی کوئی 4500 کے قریب کانٹینٹ میرے موبائل میں ہیں، لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کتنے وہ لوگ ہیں جن کو ہم چیک کر رہے ہیں؟ کتنے وہ لوگ ہیں جن سے آپ دل سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہو؟ کتنے وہ لوگ ہیں جنہیں آپ یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ جی وہ تو بیزی ہوگا؟ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا میسج، تم ٹھیک ہو، کیا حال ہے، تمہاری کسی چیز کی ضرورت، یہ میسیجز کسی کی زندگی کو بچا سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اس میسیج کی کمی کسی کی خاموش موت بن سکتی ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کیا واقعی ہم ایک جسم ہیں
یا صرف نمبرز میں، کانٹیکٹس میں ہیں، فالوورز میں ہیں؟ یہ وقت ہے رکنے کا، سوچنے کا اور آج کچھ بدلنے کا۔ آج ایک عادت بنائیں کہ روز کم سے کم ایک انسان کو چیک کریں گے۔ آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا کولیگ ہے، آپ کا کلاس فیلو ہے، خاص طور پر وہ جو بہت کم بولتا ہے، وہ ہمیشہ کہتا ہے جی میں ٹھیک ہوں۔ انہیں میسج کریں، انہیں کال کریں، انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اٹینشن نہیں بلکہ کنیکشن چاہتے ہیں، اور اگر ہم نے یہ نہیں سمجھا تو شاید کل ایک اور گاڑی کھڑی ہوگی، اس گاڑی کے اندر کوئی اور نہیں، آپ یا میں، ہم دونوں میں سے بھی کوئی اس میں سے ہو سکتا ہے۔ یہاں پر میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ابھی اسی وقت اپنا فون اٹھائیں، کسی ایک دوست کو، کسی ایک انسان کو میسج کیجئے کہ آپ ٹھیک ہیں، شاید یہ میسج اس کی ساری دنیا کو بدل چھوڑے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے خوبصورت اخلاق اس امت کو دیے، ان اخلاقیات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے پیاروں کا، اپنے دوست احباب کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے فیلوز کا خیال ضرور رکھیے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ آپ کی ایک پیزا، ایک برگر کی اماؤنٹ ان کی بہت ساری مشکلات کو حل کر سکتی ہے۔ اپارٹ فرام کہ آپ ان کی مالی معاونت کی طرف جائیں، میں ہر کسی کو یہ ریکمینڈ نہیں کرتا، ہر کوئی اپنی الجھن میں پھنسا ہوا ہے، یار بغیر معاوضے کے اس کا حال چال تو پوچھ سکتے ہو، اس کے لیے اتنا تو کر سکتے ہو۔ خدا کے لیے اس وقت کی امت کا جو یہ بکھرا ہوا شہرازہ ہے، یہ جو آپس میں دل ٹوٹ چکے ہوئے ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ جی اس نے میسج نہیں کیا تو میں کیوں کروں، اس نے مجھے وش نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ یار آپ کا ایک کال، آپ کا ایک میسج کسی کی بہت ساری مشکلات کو آسان کریں۔ گزرتے ہوئے مسکرا کر کے چلے جائیے، کسی کو سلام کر کے چلے جائیے۔ ہمارے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت نصیحت کی کہ اگر زندگی میں آپ عزت کا مزہ لینا چاہتے ہو تو آپ آتے جاتے نا، آپ کے جو سویپرز ہیں، آپ کے گارڈز ہیں، آپ کے آفس بوائے، آپ کے وارڈ بوائز جو ہیں، ان کو سلام کر کے گزرا کریں۔ وہ بیچارہ جو کھڑا ہوا ہے نا، وہ اپنی اکڑ میں، آپ کو ایسا نہیں ہے کہ اس میں اکڑ ہے وہ آپ کو سلام نہیں کر رہا، وہ تو آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کو سلام نہیں کر رہا کہ جناب چودھری صاحب کو پتہ نہیں سلام بھی پسند آئے کہ نہیں آئے۔ تو یار ان کو جاتے ہوئے سلام پیش کریں، ان کے دکھ کا جو ہے وہ تھوڑا بہت مداوع کر لیں، ان کے حال چال پوچھ لیں۔ کوئی آپ کی شان میں فرق نہیں پڑنے والا، آپ کی ایک مسکراہٹ کسی کی سارے دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کر سکتی ہے، آپ کا تھوڑا سا اس کا ساتھ دے دینا کسی کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ کی ذات عالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد و آلہ۔